ہم تو لڑ لڑ کے میرے عزیزوں مر گئے اور لڑ لڑ کے مر ہی جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں ذرا قیامت کا نقشہ تو کھینچے۔ اللہ کے نبی نے جو بتلایا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے اعمال کی گٹھڑیاں اللہ کے دربار میں بندہ لے کے آئے گا۔ اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ یا اللہ 70 سال کی نمازیں۔ اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ یا اللہ 50 سال کا مسجد نبوی کا اعتکاف۔ اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ 30 سال تیرے نبی کے شہر میں عید کی نماز پڑھتا رہا۔ اس گٹھڑی کے اندر کیا؟ یا اللہ 40 سال تک ہر سال حج کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کوئی شک نہیں، فرشتوں ذرا میرے سامنے کھڑا کرو، یہ جتنی گٹھڑیاں اٹھا کے لا رہا ہے ذرا اس کے اتار، سر سے اتارنے میں ذرا اس کے مددگار بنو۔ فرشتے گٹھڑیاں پکڑ کر ثواب کی انسان کے دائیں بائیں رکھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ڈرنا، میں تیرے سے ایک سوال کرتا ہوں، نہ مجھے ان گٹھڑیوں کی ضرورت ہے نہ مجھے ان اعمال ثواب کی ضرورت ہے۔ یہ بتا جس دن تیرا گھر سے جنازہ اٹھا تھا، تیری چرپائی کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے رو رہے تھے؟ کہے گا اللہ 4 بچیاں 2 بچے اور 1 بیوی۔ اللہ فرمائے گے یہ میں نے تجھے امانت دی تھی، پتہ انہیں کتنا ہنسا کے آیا کتنا رلا کے آیا ہے۔ یقین جانو اگر بیوی روتی ہوئی آ گئی، خدا کی قسم سارے اعمال کی گٹھڑیاں اللہ منہ پر مار دے گا۔ جانوروں سے تو مسکرا کے بات کرتے ہو، سارا دن گھر سے نکلے شام کو آ کر بیوی سے بات کرنے کی، مسکرانا تو دور کی بات ہے، سیدھے منہ بات کرنے کی توفیق نہیں۔ جتنا جوال وال میں بھائی عمر فاروق صاحب نے مجمع اکٹھا سیرت کمیٹی والوں نے کر رکھا، اللہ کی قسم تمہیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح دنیا کے اندر تیرا میرا غم سب سے زیادہ مرنے کا کون مناتا ہے؟ جنازے کی چرپائی پڑی ہوئی ہے، 4 دن بچیاں کے رو کے چلی جائیں گی، بہنیں 4 دن آئیں گی، چلو 10ویں دن رو کے چلی جائیں گی، بھائی 3 دن کے بعد نوکریوں پر چلے جائیں گے، بیٹا 3 دن کے بعد دکان کھول لے گا۔ ایک عورت گھر کے اندر جس نے کبھی جوڑا لال پہ اتارا نہیں، وہ تیری محبت میں تیرے غم میں کبھی لال جوڑا نہیں پہنے گی۔ میں نے پوچھا یہ کونے کے اندر چادر لپیٹ کے کون بیٹھی ہے؟ کہ اللہ اکبر، 1 دن نہیں 4 مہینے 10 دن ہو گئے اپنے شوہر کا غم منا رہی ہے۔ یہ لال جوڑا نہیں پہنتی، کسی کی شادی میں نہیں گئی، کسی کے بیاہ میں نہیں گئی، یہ روٹی کھاتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے، یہ پانی پیتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے، یہ رات کو سوتے ہوئے کوکے مار مار کے روتی ہے، کبھی یہ سامنے والی چرپائی کو چوم چوم کے روتی ہے، کبھی الماری کے اندر کپڑے دیکھ کر اپنے شوہر کے کپڑوں کو ہاتھوں میں لے لے کے روتی ہے، کبھی جوتیوں کو دیکھ کے روتی ہے۔ جو شوہر کو کھانا پسند تھا گھر کے اندر وہ ہڈیا میں کھانا پکے، اس کھانے کے پکڑے کو دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ غم تیری جدائی میں تیری عورت مناتی ہے، مجھے پتہ نہیں تیری زندگی میں وہ تیرے پیر کی جتی کیسے بن جاتی ہے۔ مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا کی قسم ان سے عرض کروں گا اپنے شوہر کی قدر کیا کرو، ورنہ بیوہ ہو کے دیکھ لو ایسا وقت آئے گا جب تک عزت والا چھیننے والا درندہ تمہارے کپڑوں کو ہاتھ نہیں ڈالے گا، یقین جانو تمہیں 2 روٹی کوئی نہیں دے گا۔ حضرات سے عرض کروں گا میرے ویرو اپنی بیویوں سے پیار کیا کرو، ورنہ میرے عزیزوں بیویوں کی قبر میں جانے کی دیر ہے۔ 4 بچے 4 بہویں گھر میں آ گئی، تم بھوک کی وجہ سے رات کروٹیں بدلتے رہو گے، تمہیں پانی کے لیے 8 میں سے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ او لوگوں جب بڑھاپا آ جائے، دانت ہلنے لگ جائیں، آنکھوں کی بینائی چلی جائے، دور بار کی چیزیں دیکھی جائے نہ پڑھی جائے، اس وقت کیا کرو؟ مسجد سے اپنا دل لگا لو، ہر وقت مسجد میں بیٹھو۔ خدا نہ کرے بازار میں موت آ گئی، پتہ نہیں کس حالت میں قبر میں جائیں گے، صبح و شام مسجد کے ویڑے میں آ کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرنا شروع کرو۔ خدا پاک کی قسم تم خدا کے گھر کو آباد کرو، اللہ مرنے سے پہلے تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، مرنے کے بعد تمہاری قبروں کو آباد کرے گا۔
فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بیان کر اپنے رب کی اور استغفار کیجئے۔ مجھے بتاؤ معصوم الخطا خطا نبی، غلطی کا شائبہ بھی نبیوں سے نہیں ہو سکتا، پھر بھی اللہ حکم دے رہا ہے وہ پیغمبر استغفار کر۔ جب نبیوں کو استغفار کا حکم، مطلب یہ کہ جب انسان کے جانے کی تیاری ہو استغفار کرے، اس کی برکت سے اللہ اس کے ایمان اس کے اعمال میں برکت عطا فرمائے گا۔ فرض نماز پڑھی حکم ہے، فرمایا قبلے کی طرف منہ ہو، جو نمازی ہو امام ہو، ایک مرتبہ زور سے اللہ اکبر، پھر دو مرتبہ استغفر اللہ، تیسری مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے۔ حدیث پاک میں آیا نماز کے سجدوں میں، نماز کے رکوع میں، نماز کے قیام میں، التحیات میں، اٹھنے بیٹھنے میں اگر کمی پیشی رہ گئی اور رہ جاتی ہے، اللہ استغفار کی برکت سے ساری پوری فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مفتی محمد جمیل صاحب نور اللہ مرقدہ رائے کے ممبر پر بیٹھ کے فرما رہے تھے، فرماؤ لوگو، حضور نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ قبلے کی طرف سے نہ پھیرے، 10 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور مغرب میں اضافہ کرے لہ الملک لہ الحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد پڑھے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ۔ فرمایا منہ پھیرنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ اس بندے کے ساتھ جنت الفردوس کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا میرا امتی جب صبح کرے یا شام کرے 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیا کر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ فرمایا اس کی عادت پکا لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں لوگ مجھے تلاش کریں گے، میں اس دعا پڑھنے والے کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے مل گیا اس کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لاؤں گا، پھر جی بھر کے جام کوثر پلاؤں، محمد ہاتھ میں پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ لکھوا لینا اپنے علماء اکرام سے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ یہ تو آپ نے میں نے نفرتوں کی آگ پھیلانے کی وجہ سے جنت کو اتنا مہنگا کر دیا، دیکھو 2 کلمات پر اللہ نے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق پر جنت اتنی سستی کر دی۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، حضرت اللہ اکبر بہلول رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے مٹی کے گھر بیٹھا ہوا بنا رہا ہے، آواز دے رہا ہو لوگوں اتنے میں اللہ جنت میں گھر لے لو۔ ملکہ زبیدہ اپنی کنیزوں کے ساتھ سے گزری، کہنے لگی بہلول تو مجذوب ہی رہتا ہے، کہنے لگی چل 2-4 ہزار روپے دینے سے کیا پتہ جنت میں گھر مل جائے۔ نہیں ملے گا، بہلول کا دل تو بہل جائے گا، کتنے میں گھر دیتا ہے، کتنے میں، کل ایک گھر مجھے دے دے۔ رات کو میرا عزیزو ملکہ زبیدہ خواب میں دیکھتی ہے جنت کے اندر مال، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ زبیدہ کا محل ہے۔ صبح ہارون سے کہنے لگی بہلول سے کچا مکان لیا تھا، اللہ نے جنت میں پکا مکان دیا۔ ہارون رشید بہلول کے ساتھ پاس ملکہ زبیدہ کے ساتھ آئے کہ ایک مکان مجھے دے دے، کہ کل 5000 روپے کا تھا آج 10,000 روپے کا ہے، کہ ویلیو بڑھ گئی ہے، اس کا خریدار زیادہ آ گئے۔ فرمایا کل بغیر دیکھے سودا کیا تھا، آج دیکھ کے سودا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، 10,000 کا ایک گھر لے لیا، جتنے سکے جتنے درہم جتنی اشرفیاں ملی حضرت بہلول نے ساری لی، تھیلی میں سے نکالی، اپنی جھولی میں ڈالی، مٹھیاں بھر بھر کے دریا میں پھینک دی۔ حضرت ہارون رشید نے دیکھا جیسے سکے دریا میں جا رہے تھے ویسے مچھلیاں منہ باہر نکال رہی تھی، ایک ایک سکہ نکل کر دریا کے مختلف چلی گئی۔ بہلول رحمت
اللہ لے کے پاروں میں دونوں میاں بیوی آ کے بیٹھ گئے. کہا بہلول بتا تو صحیح اللہ نے تیرے پہ کیا راز کھولا؟ نہ پیسے تکیے میں سیے نہ جیب میں ڈالے, نہ ان پیسوں کا پانی پیا نہ سودا لیا. فرمایا ہم اللہ والے لوگ ہیں, ہمارا پیٹ تو اللہ کے ذکر سے بھرتا ہے, دنیا کے کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں. کہ پھر گھر اللہ کا 10,000 میں کیوں بیچا؟ فرمایا جس طرف یہ دریا کا پانی جا رہا ہے مچھلیاں بھی اسی طرف جا رہی ہیں, تمہیں نہیں پتا اللہ کو پتا. اللہ نے مجھے بتلایا اس دریا کے پار ایک بستی ہے, کیسا لیوا کے لوگوں میں پڑی ہوئی ہے, کھانے کو ترس رہے لوگوں کے پاس آٹا لینے کا پیسہ کوئی نہیں. اللہ نے اپنی مخلوق کا پیٹ بھرنے کے لیے جنت کو سستا کر دیا. جو جنت گردن کٹانے سے نہیں ملتی, اللہ اکبر, وہ جنت 10 روپے سے مل رہی ہے. کہ بلول تیرا مطلب سمجھے نہیں, کہ میری بھی اللہ نے ڈیوٹی لگائی, مچھلیوں کی ڈیوٹی لگائی, میں سکے جنت بیچ کے سکے لے کے دریا میں پھینکتا ہوں, مچھلیاں نگل کر اس بستی میں علاقے میں جاتی ہیں جہاں قحط سالی پڑی ہوئی ہے, لوگوں نے جال بچھا رکھے ہیں, یہ مچھلیاں خود بخود ان جال کے اندر پھنس جاتی ہیں, لوگ مچھلیاں پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں, پیٹ چاک کرتے ہیں, ان کے پیٹ میں سے سکہ نکلتا ہے, بازار جا کے آٹا لے کے آتے ہیں, غریبوں کے گھر کا چولہا جلتا ہے, یتیم بچے کھانا کھاتے ہیں, ان کا پیٹ بھرتا ہے. ان یتیموں کے دل سے جب دعا نکلتی ہے اللہ تیرے میرے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیتا ہے.